بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ گلگت بلتستان انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ 2 دن باقی رہ گئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑے بڑے برج الٹنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ متحرک ہیں۔ تمام وفاقی اور مقامی جو سیاسی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ سب متحرک ہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ اتحاد کی بنیاد پر ہونے والا ٹاکرا نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے بعد اس بار چوتھی جماعت کی جو انٹری ہے وہ بھی بڑی حیران کن ہے۔ اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک یعنی آئی ٹی پی کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں موجود ہیں، لیکن ان قیاس آرائیوں کا حل اور ماضی میں مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک کے درمیان کب کب الحاق ہوا، کب کب اتحاد ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے اسلامی تحریک نے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے وفاق میں، اور پھر گلگت بلتستان کے اندر بھی وہ ڈیمانڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ ماضی میں کب، کیسے اور کیوں اسلامی تحریک نے وفاقی سیاسی جماعتوں بالخصوص مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا الحاق جاری رکھا تھا۔ ناظرین، اس تمام تر معاملے کی تفصیل رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں یا دیگر مسائل ہوں، یا سیاسی طور پر ہوں یا پھر عدالتی طور پر ہوں، اس حوالے سے آپ دوستوں کو آگاہی مل سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، کیونکہ 7 جون کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، اور آپ کو پتا ہے بس آج یا کل تک 2-4 دن کے اندر جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے جو انتخابی ٹکٹس ہیں، سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ ہیں، وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے امیدوار فائنل ہو جائیں گے، اور پھر مخصوص نشستیں اور ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے جو نام ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے گلگت بلتستان انتخابات میں۔ اس وقت گلگت بلتستان انتخابات میں 2 بڑے اتحاد ہو چکے ہیں، اور تیسرے اتحاد کی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی افواہیں گردش کری ہیں۔ سب سے بڑا اتحاد ہوا ہے مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک میں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں جس طرح MWM اور پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے درمیان اتحاد ہے، یا پھر جو PTI کے گلگت بلتستان میں وہ کس سیاسی جماعت سے یا پھر کس انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں گے، اس پر بھی ابھی تک بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر یہ لگ رہا ہے کہ MWM کے اتحاد سے، MWM کے ٹکٹ سے ہی PTI الیکشن لڑے گی۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے ہو چکا ہے۔ اب اسلامی تحریک اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اتحاد ہے، یقیناً یہ بہت انتہائی اہم جو ہے گلگت بلتستان میں ہے، کیونکہ وفاق میں ماضی میں بھی کئی بار، گلگت بلتستان انتخابات میں بھی کئی بار اسلامی تحریک اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ الحاق ہوتا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک، جسے ماضی میں تحریک جعفریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، ان دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی اتحاد کی تاریخ کافی دلچسپ رہی ہے۔ یہ اتحاد زیادہ تر انتخابی ضرورتوں اور مخصوص علاقائی مفادات کے گرد گھومتا رہا ہے۔ مسلم لیگ کے ساتھ اہم اتحادیوں اور ان سے اسلامی تحریک کو ملنے والے فوائد کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ جائزہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اہم انتخابی و سیاسی اتحاد اسلامی جمہوریہ اتحاد یعنی IJI، آپ کو یاد ہو کا دور تھا جب IJI بنی تھی نواز شریف صاحب نے، جب پیپلز پارٹی کے خلاف، بینظیر بھٹو کے خلاف 1988، تو یہ 1988 جو IJI کا دور تھا، اس وقت مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک میں اتحاد ہوا۔ نواز شریف کی قیادت میں جب IJI بنی تو تحریک جعفریہ یعنی جو آج کی اسلامی تحریک اس وقت تحریک جعفریہ تھی، اس وقت علامہ عارف حسین الحسینی کی قیادت میں براہ راست اس کا حصہ تو نہیں تھی، لیکن بعض حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہی تاکہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جا سکے۔ یعنی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اس وقت اسلامی تحریک سے مدد مانگی، اور بہت سارے معاملات میں ان کو فیور ملی۔ اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے ان کا یہ اتحاد چلتا رہا، پھر بیچ میں آپ کو پتا ہے تحریک جعفریہ پہ پابندی لگی، اور پھر یہ جا کے وہاں پہ اسلامی تحریک بنی۔ اور گلگت بلتستان انتخابات 2015 اور 2020 اسلامی تحریک اور مسلم لیگ نون کے درمیان جب بھی اتحاد ہوا ہے وہ گلگت بلتستان انتخابات میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون اور اسلامی تحریک کے درمیان سب سے مضبوط اور واضح اتحاد گلگت بلتستان میں دیکھا گیا۔ 2015 کے انتخابات میں
دونوں سیاسی جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے وہاں پر حکومت بنائی۔ عام انتخابات 2013 اور 2024 یعنی وفاق کے جو انتخابات ہیں، پاکستان کے مختلف علاقے یعنی اضلاع ضلع بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقامی سطح پر مسلم لیگ نون اور علامہ ساجد نقوی کی سربراہی میں اسلامی تحریک کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی۔ 2024 کے حالیہ انتخابات میں بھی کئی حلقوں میں اسلامی تحریک نے نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسلامی تحریک یا تحریک جعفریہ کو حاصل ہونے والے کچھ فوائد جو ماضی میں ان کو ملے ہیں مسلم لیگ نون سے اتحاد کی وجہ سے، مسلم لیگ نون جیسی بڑی وفاقی جماعت کے ساتھ اتحاد سے اسلامی تحریک کو درج ذیل سیاسی اور تنظیمی فوائد حاصل ہوئے۔ ماضی میں اگرچہ تاریخ دیکھی جائے تو مسلم لیگ نون اور تحریک جعفریہ یعنی تحریک اسلامی کا اتحاد جو ہے یقیناً بہت پرانا ہے، اور اس بنیاد پر جہاں ایک دوسرے کو فائدے دیے گئے، وہیں تحریک جعفریہ یعنی آج کی جو اسلامی تحریک کے ماضی میں امان اللہ سیال کو قومی اسمبلی کا ممبر بنایا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، پھر آغا جواد ہادی، علامہ عابد الحسینی جیسے علماء مسلم لیگ نون نے سینیٹرز بنوائے تھے۔ دونوں جماعتوں میں حکومتی شراکت داری، اور اب یہاں پر سب سے بڑی انتہائی اہم خبر یہ ہے جو گلگت بلتستان میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں جا رہے ہیں، وہیں پر اسلامی تحریک نے وفاق میں بھی مسلم لیگ نون سے ایک سینیٹر شپ کی جو ایک سینٹ کی نشست ہے وہ مانگ لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے ان کی جو کمیٹیاں بنی اس کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ ایم ڈبلیو ایم یعنی علامہ راجہ ناصر عباس کو سینیٹر بنایا جو آج اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ بھی ہمیں وفاق میں ایک سینیٹر شپ یا ایک سینیٹر کی نشست دیں تاکہ وہ ہم اپنی کمیونٹی کو یہ بتا سکیں اور پھر پبلکلی یہ بتا سکیں، جی بی الیکشن میں بھی یہ بتا سکیں کہ وفاق میں ہمارا سینیٹر ہے، وفاق میں ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر۔ اس بنیاد پر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرے تاکہ گلگت بلتستان انتخابات میں جو ایک سیکٹ ووٹ ہے اس سیکٹ ووٹ کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس حوالے سے گلگت بلتستان میں 2015 کے اتحاد کے نتیجے میں اسلامی تحریک کو حکومت میں نمائندگی ملی، ان کے اراکین کو اہم وزارتیں دی گئی جس سے انہیں اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرنے کا موقع ملا۔ اب ایک سیاسی جو تنہائی ہے اس کا خاتمہ بھی ہے اسلامی تحریک کے لیے۔ مذہبی جماعتوں کے اکثر یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ تنہا اکثریت حاصل کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نے اسلامی تحریک کو ایک پاور بروکر کے طور پر ابھارا اور اسے مرکزی ادارے کی سیاست میں متحرک رکھا ہے۔ مذہبی و فرقہ وارانہ جو تحفظ ہے، اگر ان دونوں سیاسی اور مذہبی جماعت کا کولیشن ہو جاتا ہے جو ہو چکا ہے اور ماضی سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کوئی نیا کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ پرانا اتحاد ہے ان دونوں کا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں انتظامی سطح پر اپنے مطالبات منوانے جیسے کہ آزاداری کے جلوسوں کے لائسنس اور دیگر مذہبی آزادی کا تحفظ اس اتحاد کی وجہ سے زیادہ آسان رہا۔ سیاسی دباؤ کے ذریعے یہ جماعت اپنے کارکنوں کے خلاف ہونے والی بعض کارروائیوں کو رکانے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ قانون سازی میں اثر رسوخ، جب بھی پارلیمنٹ میں مذہبی یا فرقہ وارانہ نوعیت کے قوانین جیسے کہ ناموس صحابہ یا تحفظ بنیادی اسلامی بل یا ناموس جو صحابہ یا ایسے تحفظ بل کے جو ہوتے ہیں یا پھر فرقہ وارانہ جو معاملات ہوتے ہیں یا ناموس اہل بیت کے جو بلز ہوتے ہیں اسے زیر بیس آئے، اور اسلامی تحریک نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے تعلقات کے استعمال کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر کو شامل کرانے اور متنازع ترامیم رکوانے کی کوشش کی۔ اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ نکالتے ہیں کہ اگرچہ نظریاتی طور پر دونوں سیاسی جماعتیں مختلف پس منظر رکھتی ہیں، لیکن نون لیگ کو ووٹ بینک بالخصوص جو اہل تشیع ووٹ ہے اس کی گلگت بلتستان میں اشد ضرورت ہوگی حکومت بنانے کے لیے، جبکہ اسلامی تحریک کو سیاسی چھتری اور انتظامی تحفظ کی تلاش ہوتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے جو ان کے درمیان ہر بار یعنی بار بار ایک اتحاد کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ گلگت بلتستان میں اسلامی تحریک اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ اتحاد کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ماضی سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب جو ایک بار پھر میں بتا دوں کہ اب مسلم لیگ نون کے سامنے، کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو گلگت بلتستان کے جو معروضی حالات خاص طور ایران امریکہ جنگ کی بنیاد پر اب جو کچھ حالات درمیان میں ہوئے تھے اس بنیاد پر مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں ایم ڈبلیو ایم کے مخالف ایک ایسی اہل تشیع مذہبی جماعت چاہیے تھی جو اسلامی تحریک ہے، جو ماضی سے ان کے کولیشن میں چل رہی ہے۔ اب اسلامی تحریک کے ذریعے اہل تشیع ووٹ لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اسلامی تحریک نے ایک تو سینیٹرشپ مانگ لی ہے، پھر گلگت بلتستان انتخابات میں بھی ایک دو سیٹیں نکال سکتی ہے، 2-3 سیٹیں مسلم لیگ نون کی بنیاد پر، پھر ٹیکنوکریٹ، پھر خواتین کی نشستوں پر، پھر آپ کو پتہ ہے کونسل میں بل میں اپنا بندے لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے
یہ پلاننگ یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے اسلامی تحریک دونوں سیاسی جماعتوں کو گلگت بلتستان انتخابات میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری جانب آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف اور MWM کا اتحاد ہے، وہ دونوں کولیشن میں وفاق میں بھی ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آلریڈی PTI کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، تو انہوں نے پاکستان کے انتخابات ہیں، جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں، وہ MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے ہی لڑنا ہے ابھی تک جو معاملات فائنل ہو رہے ہیں اس حوالے سے، تو یقیناً یہ انتہائی اہم ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں کچھ مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے، وفاق میں بھی اور GB میں بھی۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کیا جو استحکام پاکستان پارٹی کی انٹری ہوئی ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی کولیشن کرے گی یا استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن کرے گی، یہ انتہائی اہم معاملہ ہوگا، اور یہ تو چند آنے والے دن انتہائی اہم ہو گئے، امیدواروں کے ٹکٹس بھی ملیں گے، تو اس حوالے سے ساری چیزیں جب کھل کر سامنے آئیں گی تو وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔